السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے بینک اکاؤنٹ کی۔ پاکستان کے قیام کے بعد بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اب قائد اعظم محمد علی جناح آرام کریں گے۔ آخر وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا جس کے لیے برسوں کی جدوجہد کی گئی تھی، مگر قائد اعظم جانتے تھے کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ ان کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی، سینہ اکثر بوجھل رہتا، سانس لینے میں دشواری ہوتی، مگر ان کے معمولات میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ روز فیصلے کرتے، فائلیں دیکھتے اور ایک نوزائیدہ ریاست کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ انہی دنوں انہوں نے خاموشی سے اپنے وکیل کو بلایا، کسی اعلان کے بغیر، کسی دکھاوے کے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ میری تمام جائیداد، زمینیں، حصص اور ذاتی اثاثے ایک وصیت کے ذریعے عوامی فلاح، تعلیمی اداروں اور قوم کے نام کر دیے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں لکھوایا کہ میری دولت کا اصل حقدار کوئی فرد نہیں بلکہ وہ قوم ہے جس کے لیے میں نے زندگی وقف کی ہے۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا جو ایک ایسے انسان نے کیا جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے دل میں کوئی لالچ نہ تھی۔ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بعد میں ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس کی جانچ کی گئی تو پورا نظام حیرت میں ڈوب گیا۔ بانی پاکستان کے اکاؤنٹ میں صرف 115 روپے موجود تھے، نہ دولت کے انبار، نہ خفیہ اثاثے، نہ کسی محل کا حساب، بس چاند روپے اور ایک پوری قوم کی امانت۔ یہ وہی محمد علی جناح تھے جو بمبئی میں اعلیٰ وکیل سمجھے جاتے تھے، جن کی فیس عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، جن کا طرز زندگی وقار اور نظم و ضبط کی مثال تھا، مگر جب بات قوم پر آئی تو انہوں نے سب کچھ قوم کے نام کر دیا اور خود خالی ہاتھ رخصت ہو گئے۔ 25 دسمبر کو ہم ایک شخصیت کی پیدائش نہیں مناتے، ہم ایک کردار کو یاد کرتے ہیں، ایک ایسی امانت داری کو سلام کرتے ہیں جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قائد اعظم نے ہمیں کیا دیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس امانت کے قابل بن سکے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قائد اعظم کی مغفرت و بخشش فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پوسٹ اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔